شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والبلاغة في الكلام. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلاغت فی الکلام سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ جب میں قیام زید کا حکم آپ کو سناتا ہوں، قیام زید کا حکم آپ کو سناتا ہوں، تو مخاطبین 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پیر وغیرہ ہے جو قیام زید کا انکار کرتا ہے، اس انکار کا نام حال ہے. کیا ہے؟ یہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے تاکید وجوباً کا، تو تاکید وجوباً مقتضائے. اور جب میں کہتا ہوں واللہ ان زیدن لقائم، تو یہ کلام مطابق مقتضائے حال کے ساتھ. حال انکار تھا، مقتضا تاکید وجوباً ہے، اور میرے کلام میں تاکیدات موجود ہے. قسم، ان جملے اسمیہ، لم تاکیدیہ، واللہ ان زید لقائم. تو یہ کلام ہے جو مطابق ہے مقتضا کے ساتھ. مقتضا کون تھا؟ تاکید وجوب. اور وہ کس کا مقتضا تھا؟ حال کا. وہ حال کون تھا؟ اور میری کلام کے سامنے بزرگ بھی ہے، اس کو شک تھا قیام زید میں، تو شک جو ہے یہ حال ہے. اس کا مقتضا کیا ہے؟ تاکید استحباب بند. میں کہتا ہوں زید قائم، یہ ایک تاکید جملے اسمیہ پر مشتمل ہے. یہ کلام مطابق ہے مقتضا حال کے ساتھ. کلام کیا ہے؟ زید قائم، مؤکد بھی تاکید. مقتضا حال کیا ہے؟ تاکید استحباب بند. حال کیا تھا؟ شک. میری کلام کا مخاطب تبلیغی ہے. تبلیغی خالی و ذہن ہے، نہ انکار ہے، نہ شک ہے، نہ عدم یقین ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا خالی و ذہن ہونا حال ہے. اس کا مقتضا کیا ہے؟ ترک تاکید. کیا؟ تو میں نے کہا قام زیدن، تو یہ قام زیدن کلام ہے، یہ مطابق ہے مقتضا کے ساتھ جو ترک تاکید ہے. اور وہ مقتضا ہے کس کا؟ خلو ذہن کا. ٹھیک ہے، تو ایک کلام بلیغ بھی ہوگا اور غیر بلیغ. ان زیدن لقائم اگر پیر صاحب کے سامنے کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ بلیغ ہے. اور اگر تبلیغی کے سامنے کیا جائے غیر بلیغ ہے. اور یہ معمول میں بھی ہے. آپ دوست سے ملے اور آپ کہے خدا کی قسم میں سویا ہوا تھا، وہ آپ کو کہے گا میں نے کبھی انکار کیا کہ آپ قسم اٹھاتے ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا بلاغت اس کو بھی معلوم ہے کہ قسم منکر کے سامنے اٹھائی جاتی ہے، اور میں تو منکر نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. اور اگر وہ منکر ہے آپ کے سونے سے، آپ کہیں میں سویا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں مانتا. آپ کہیں گے خدا کی قسم میں سویا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو اس کے انکار ظاہر ہوا. ٹھیک ہے، تو بلاغت فی الکلام کا معنی کیا ہے؟ کلام کا مطابق ہونا. کس کے ساتھ مطابق ہونا؟ مقتضا کے ساتھ. مقتضا کس کا ہے؟ حال کا. یہ معنی ہے والبلاغت فی الکلام مطابقتہ، یہ مطابق ہونا ہے کلام کا لمقتضى الحال مع فصاحتہ، اے مع فصاحت الکلام. ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ، یہ آدمی مشرک ہے، توحید باری تعالیٰ سے منکر ہے، اور میں نے اس کے سامنے کہا باللہ ان اللہ لواحد، یہ بلیغ ہے یا غیر بلیغ ہے؟ اور یہ مسلمان ہے، توحید کا قائل ہے، اور میں کہتا ہوں واللہ ان اللہ لواحد، یہ بلیغ ہے یا غیر بلیغ؟ غیر بلیغ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. اب میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ جب میں نے قیام زید کا حکم پیش کیا تو اس کے اندر کیا موجود تھا؟ وہ انکار کیا ہے؟ حال. وہ حال مجھ سے تقاضا کرتا ہے کس کا؟
والحال حال هو الامر، یہ وہ انکار ہے ادعی جو چاہتا ہے ان یعتبر کہ معتبر کیا جائے کلام کے ساتھ وہ کلام جس سے ادا کیا جاتا ہے اصل معنی، کیا معتبر کیا جائے؟ خصوصیت ما، ایک خصوصیت سے مراد کیا ہے؟ تاکید وجوباً، ٹھیک ہے؟ اور حال والامر الذی، یہ وہ شک ہے الدائی کہ دائی ہے اس بات کی طرف کہ معتبر کیا جائے مال کلام زید قائمون کے ساتھ، وہ زید قائمون جس سے ادا کیا جاتا ہے اصل مراد خصوصیت ما، خصوصیت ما سے مراد کیا ہے؟ تاکید استحباب والا، ٹھیک ہے؟ والحال حال هو الامر، وہ خلوی ذہن ہے الدائی جو چاہتا ہے ان یعتبر کہ معتبر کیا جائے مع الکلام قیام زید کے ساتھ جس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اس معنی خصوصیت ما، خصوصیت سے مراد کیا ہے؟ ہاں ترک تاکید، خود کہتے ہوئے ہوا وہ خصوصیت ما کیا ہے؟ مقتضی الحال۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب صاف الفاظوں میں بتاتا ہے کون المخاطب منکرا للحکم، ہونی پیر بگاڑا کا منکر قیام زید سے، یہ انکار حالا، اس کا مقتضا کیا ہے؟ تقتضی تاکید الحق، یہ چاہتا ہے کہ قیام زید کو موقت ذکر کرو تو تاکید مقتضی حال ہے، اور یہ قول لہو منکر کے سامنے کہ ان زیدن فی الدار مؤکدن بھی ان، کہ اپنی ان کے ساتھ تاکید کی، تو یہ قول کلام مطابق لمقتضی الحال۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ حال کون ہوا؟ پیر بگاڑا کا انکار، اس کا مقتضا کون ہوا؟ تاکید وجوبا۔ کلام مطابق لمقتضی الحال کون ہوا؟ ان زیدن لا قائمون۔ بات آئی سمجھ؟ اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہے کہ مطابقت شے کی اپنی نفس کے ساتھ لازمات کی، مطابقت شے کی اپنی کس طرح؟ پیر بگاڑا کا انکار کیا تھا حال، اس کا مقتضا کلام غیر موقع ہے یا کلام موقع ہے؟ تو کلام موقع مقتضائی حال ہوا، اور میں نے جو کہا ان زیدن لقائمون یہ مطابق ہے مقتضی حال کے ساتھ، تو مقتضی حال کلام موقع تھا، اور اس کے ساتھ جو مطابق ہے ان زیدن لقائمون یہ بھی کلام موقع ہے، تو کلام موقع مطابق ہوا کلام موقع کے ساتھ، مطابق اور مطابق دونوں ایک ہو گئے۔ پیر بگاڑا کا انکار حال ہے، اس کا مقتضا کون ہے؟ کلامی مؤکد، اور اس مقتضا کے ساتھ مطابق کون ہے؟ ان زیدن لا۔ اب یہ ان زیدن لقائمون یہ مطابق ہے مقتضی حال کے ساتھ، وہ مقتضی حال بھی کلامی مؤکد ہے، اور اس کے ساتھ جو ان زیدن لقائمون مطابق ہے وہ بھی کلامی مؤکد ہے، تو مطابق بھی کلامی مؤکد بنا اور مطابق بھی، تو مطابق اور مطابق دونوں ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ؟ تو مصنف جواب دیتا ہے کہ پیر بگاڑا کا انکار حال ہے، اور اس کا مقتضا کون ہے؟ کلامی مؤکد کلی، کلامی مؤکد کلی، خواہ وہ ان زیدن لقائمون ہو یا ان زیدن قائمون ہو یا ولا ان زیدن قائمون ہو یا ولا ان القائم ما ہوا الا زیدن ہو، تو مقتضا کون ہوا؟ کلامی مؤکد کلی، اور اس کے ساتھ جو مطابق زبان سے صادر ہے ان زیدن لقائمون یہ کلی ہے یا جزئی ہے؟ تو مطابق جزئی ہے اور مطابق کلی ہے، اور جزئی اور کلی میں اتحاد نہیں ہے، لہذا مطابق اور مطابق میں بھی یہ معنی ہے اس قول کا۔ وتحقیق ذالک انہ یہ ان زیدن لقائمون من جزیات ذالک الکلام، یہ جزئی ہے اس کلام کی جزیات میں سے، تقتضی الحال جو مقتضی حال کا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا انکار پیر بگاڑا کا یہ تقاضا کرتا ہے کلامان مؤکدان، کلامی مؤکد کلی کا، او هذا، اور یہ ان زیدن لقائمون
صادق مطابق لہو، یہ مطابق ہے اس کلام موقت کے ساتھ، بمعنی انہو کہ یہ کلام موقت جو مقتضی حال ہے صادق ہے، علیہ ان زید لقائم فار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مناطقہ کہتے ہیں یہ کلی مطابق ہے اپنی جزیات کے ساتھ، اور بلغا کہتے ہیں یہ جزی جو ان زید لقائم ہے یہ مطابق ہے کس کے ساتھ؟ کلی کے ساتھ جو کلام موقت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے علی عکس ما یقال ان الکلی منطبق للجزیات۔ وَإِنْ أَرَدْتِ، اگر آپ کا ارادہ ہے تحقیق اس کلام کا، فرج الی ما ذکرنا، رجوع کرو اس بحث کی طرف جو ہم ذکر کر چکے فی شرح متول میں، علم معنی کی تعریف میں۔ وَهُوَ، اب تم بتاؤ مقتضی حال ایک ہے یا متعدد ہے؟ اس کے سامنے مقتضی حال کون؟ تاکید وجوباً۔ اس کے سامنے اس کے سامنے ترک، تو یہ مقتضی حال ایک نہ ہوا، متعدد ہوا۔ اور کیوں؟ مقتضی کا دار و مدار مقتضی پر ہے، اور مقتضی وہاں جو احوال تھے وہ ایک ہے یا متعدد ہے؟ جب احوال متعدد ہو گئے وہ تو اسباب تھے مقتضی حال کے، تو مقتضی حال بھی، کیونکہ تعدد اسباب کا مستلزم تعدد مسبب کو۔ وہوا، اور مقتضی حال مختلف متعدد ہے، کیوں؟ وَإِنَّ أَحْوَالَ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ، احوال کلام کی جو انکار ہے، شک ہے اور خلو ذہن ہے وہ متعدد ہے۔ کیوں؟ لأن الاعتبار، کیونکہ تاکید جو لائق ہے بحاظ المقام انکار کے ساتھ، یغایر، یہ مغایر ہے، الاعتبار اس طرح کی تاکید کے ساتھ جو لائق ہے بذا کا خلو ذہن کے ساتھ، اور یہ عینی تفاوت ہے مقتضیات احوال میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ مقتضیات میں تغیر اس لیے ہے کہ تغیر، بس یہ بات ختم ہے۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ دلیل مطابق نہیں ہے مدعا کی۔ مدعا کیا ہے؟ تعدد مقتضا، اور مقتضا حال میں تعدد آتا ہے بسبب تعدد احوال کے، تو یہ کہو فإن احوال الکلام متفاوتۃ، آپ نے کہا وإن مقامات الکلام متفاوتۃ، مقتضا حال میں تعدد آئے گا بسبب تعدد کس کے؟ احوال کے، نہ بسبب تعدد، یہ منکر ہے، تو اس مقام میں بھی اس کا مقتضا ہے کلامی تاکید، اور کمرہ مقام آخر ہے، لیکن وہاں بھی منکر کے سامنے مقتضا حال کیا؟ کلام مؤکد۔ تو جناب مدعا ہے تعدد مقتضا حال میں، اور مقتضا حال میں تعدد آتا ہے بسبب تعدد احوال کے، اور آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ نے ذکر کیا فإن مقامات الکلام۔ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں یا حال و مقام ہے، حال دونوں ظرف کا نام ہے، البتہ حال ظرف زمان کو کہتے ہیں، اور مقام، تو اگر آپ انکار کو ظرف مکان کہے تو پھر وہ مقام ہے، اور اگر اس انکار کو ظرف زمان کہے تو وہ کیا ہے؟ حال ہے۔ تو حال اور مقام میں اتحاد ذاتی ہے اور تغیر اعتباری ہے، تو تعدد مقامات میں مستلزم ہے تعدد کو احوال میں، اور تعدد احوال میں مستلزم ہے تعدد کو مقتضی احوال میں۔ یہ معنی ہے تغیر حال و مقام میں بحسب الاعتبار ہے، وہ یہ ہے کہ انہو یتوہم فی الحال، حال کی لفظ سے ذہن میں آتا ہے کہ یہ زمانہ ظرف زمان ہے نزول کلام کا اس میں، اور مقام سے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مکان ہے اس کا، اور اس کلام میں شرح ہے اجمالی الى ضبط مقتضیات الاحوال و تحقیق لمقتضى الحال، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ مقام بہت